بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص معاملات میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنے اور اپنے امام کے اختیار سے کوئی حکم نافذ کرتا ہے تو اس کا یہ حکم کھلی گمراہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے، بلکہ کفار کا طریقہ روش ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہ ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں حافظ صلاح الدین یوسف تحریر فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی تائید کر کے واضح کر دیا ہے کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اور صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اللہ کی محبت کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا حاکم تسلیم کیا جائے۔ رسالت اور امامت صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کیا جائے۔ فرمان ربانی ہے، اے محمد، تمہارے رب کی قسم، جب تک لوگ اختلافی امور میں تمہیں جج اور فیصل نہ تسلیم کر لیں مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر جو تم فیصلہ کرو اس سے اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کریں اور مکمل طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بزرگ و برتر اور مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتا ہے، کوئی شخص ایمان کی حدود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تمام امور میں آخر الزماں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم نہ مان لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر، ہر فیصلے پر، ہر سنت پر اور ہر حدیث کو قابل قبول حق و صریح تسلیم نہ کرنے لگے۔ کل امور میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل سمجھے وہی مومن ہے۔ پس فرمان ہے، تیرے احکام کو کشادہ دلی سے تسلیم کر لیا کریں، اپنے دل میں تنگی ترشی نہ لائیں، نہ ان کے تسلیم کرنے میں جھگڑیں۔ جیسا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش کو اس چیز کا پیرو نہ بنا لے جسے میں لایا ہوں۔ فرمان الہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی مقررہ حدوں کے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے، اس پر جہنم کی شدید وعید سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہ ہے، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت افسوس سے کہیں گے، کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پروردگار، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ کاش لوگ آیات الہ میں غور فرماتے اور قرآن و حدیث کی صراط مستقیم اختیار کر لیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں ہے۔